घूंघट में चेहरा छुपाए वो अना बेगम का हाथ थामे सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई थी। उसका दिल बिल्कुल खाली था। उसके लॉन में कदम रखते ही चारों तरफ से फूलों की बौछार हुई थी। गुलाब उस पर निछावर करते बीजान ने आगे बढ़कर उसका दूसरा हाथ थामा था। उसे आते देख माजियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। जमशेद साहब ने उसकी नज़रों ही नज़रों में नज़र उतारी थी कि इस वक्त उस पर किसी शहजादे का गुमान हो रहा था। उन्हें इस वक्त उस पर शदीद किस्म का प्यार आया था। दुल्हन के करीब आते ही उसने बीजान के कहने पर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। महमल, अना लुखारी की आवाज़ पर उसने बहुत आहिस्तगी से वो बड़ा हाथ थामा था। मजबूत हाथ जिसकी गरमाइश उसे अपने हाथ पर महसूस हुई थी। उसका हाथ थामे वो उसे लिए सोफ़े पर बैठा था। हमारी फैमिली में वेलकम भाभी। उसके बराबर बैठते खुर्रम चहका था, मगर वो खामोश थी। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। झटका तो तब लगा जब रुखसती का शोर उठा था। रुखसती, उसने झटके से बराबर बैठी अपनी माँ को देखा था, जो उसका हाथ थाम गई थी। उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा। उसका दिल एक बार फिर नए सिरे से दुख से भर गया। आंखों के गोशे आंसुओं से भीगने लगे थे। बीजान ने चादर उसके गिर्द उड़ाई थी। रुखसती का वक्त हो चुका था। बीजान की हमराही में वो गाड़ी तक आई थी जब उसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ आया था। मर्जान साहब की खुशबू, उनका एहसास महसूस करते वो फ़ौरन से पहले उनके सीने से लगी थी। बाबा, वो सिसक उठी थी। माजिया कहाँ है जमशेद? वो सबसे पहले बीजान ने माजिया की कमी को महसूस किया था। वो कब वहाँ से गायब हुआ था, किसी को पता नहीं चला। अम्मा, यही होगा, कहाँ जाएगा? आप महमल को संभालें। माजियार को दिल में सलावातें सुनाते उन्होंने बीजान का ध्यान महमल की जानिब लगाया था। अपने बाबा का भरम रख लेना महमल, उसे रुस्वा मत होने देना। उनकी आवाज़ में दुख था जिसने उसका दिल चीर दिया था। क्या था उसने अपने बाप का भरोसा खो दिया था। अना लुखारी से मिलते वो गाड़ी में बैठी थी। उसका सर बुरी तरह से घूम रहा था। उसके बाप के लफ्ज़ों ने उसे जहनी दुर्जियत से दो चार किया था। उसके हाथ पाँव से जान निकल रही थी। खुद का मुश्किल संभाले वो गाड़ी में बैठकर सीट की पुट से सर टिका गई। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए उसने अपने माजी को खैराबाद कह दिया था। अपनी उस मोहब्बत पर फातिहा पड़ी थी जो उसे ज़िंदगी के इस दोराहे पर ले आई थी, जब उसके बाप ने उसे दरख्वास्त की थी कि वो उसका मान रख ले। आ जाओ बेटा। वो लोग घर पहुंच गए थे। बीजान और नाज़ली ने उसे गाड़ी से बाहर आने में मदद की थी। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, मगर वो यहाँ किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो बस खामोशी के साथ उनके कहे पर अमल कर रही थी, और जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ा था वो न जाने कहाँ था। माजिया कहाँ है जमशेद? बीजान आ रहा है। उसे अभी दुल्हन के साथ होना चाहिए था। तुम सब ने मुझे यूं ही तंग करने की कसम खाई हुई है। तो आपने भी तो रुखसती की बात करके अचानक धमाका ही किया है ना। बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी ना। खुर्रम, अपना मुंह बंद रख और माजियार को देख। खुर्रम को झड़कते वो अंदर आई, जहाँ वो खामोशी से मेहमानों के दरमियान घिरी बैठी थी। चलो लड़कियों, दुल्हन को माजियार के कमरे में ले जाओ। महमल बच्चे, आप आराम करो। उसका घूंघट उठाते उन्होंने शफ़क़त से उसके माथे पर बोसा दिया था। बीजान का हुक्म मिलते ही सब उसे लिए माजियार के कमरे की तरफ बढ़े थे। जब वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ, लाउंज में बीजान को टहलते देख उसने दांतों तले लब दबाया था और मदद तलब नज़रों से कमरे में दाखिल होते अपने बाप को देखा, जो फ़ौरन से कंधे उचका गए थे। आ गए साहब, मिल गई फुर्सत। आ गया याद कि अभी नहीं दुल्हन घर में आई है। बीजान के दस पर वो बेख्तियार हंस दिया था। ओ बीजान, ज़रा देखी तो शादी होते हमारा मुंडा कैसे हंस रहा है। खुर्रम के शरारती अंदाज पर उसने सूंड सुकड़े थे। बस नज़र न लगा देना। खुर्रम को झिड़कते वो माजिया की तरफ मुतवज्जो हुई थी। माजियार, ये क्या तरीका है? रुखसती के वक्त गायब हो जाना। क्या सोच रहा होगा वजदान, और दुल्हन क्या सोच रही होगी? बीजान, वजदान अंकल को बता कर गया था। ज़रूरी काम ना होता तो हरगिज़ नहीं चाहता। अब गुस्सा मत करें। उनके गिर्द बाजू बांधे उसने उन्हें मनाने की कोशिश की थी। अच्छा अब जा, आज के दिन तो ना डांटे भाई को। उन्हें कुछ बोलने के लिए लब खोलते देख फ़ौरन से बोला तो सर झटक गई। चल अब अंदर, दुल्हन बच्चियों के साथ बैठी है, हर जगह दादी की नाक कटवानी होती है। उसका हाथ थाम कर वो अंदर की तरफ बढ़ी थी।
لڑکیوں میں گھری وہ خاموشی سے بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا مگر وہ خاموشی سے ضبط کیے بیٹھی رہی۔ جب باہر سے شور کی آواز پر ساری لڑکیاں فوراً سے باہر بھاگی تھیں۔ اوہو بھابھی، ادا آ گئے۔ نازلی فوراً اسے یہ بتانے آئی تھی۔ جلدی سے سب گھونگھٹ ڈالیں، ابھی ایک رسم کرنی ہے۔ اس کا گھونگھٹ واپس سے اس کے چہرے پر ڈالتے وہ کھلکھلائی تھی۔ جب مازیار بی جان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بی جان، اب ہم وہی والی رسم کریں گے جیسے سب نکاح کے بعد کرتے ہیں۔ کیسی رسم؟ مازیار نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جا نازلی، دکھا جلدی سے بھائی کو۔ ادا، آپ سب سے پہلے گھونگھٹ اٹھا کر منہ دکھائی کرنی ہے اور پھر بھابھی کے ماتھے پر پیار کرنا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے نازلی خود ہی شرمائی تو مازیار کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ یہ کون سی فضول رقم ہے؟ وہ بدکا تھا۔ مازیار، یہی رسم ہے، چل جلدی سے، اب دلہن پریشان ہو رہی ہوگی۔ بی جان بھی نازلی کے ساتھ بچی بن گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا تھا جو بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتے محمل کے پاس گیا تھا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ کسی کی خوشبو محسوس کر اس نے سر اٹھایا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اتنے وقت میں پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا۔ عجیب سا احساس ہے۔ مازیار نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ کتھئی آنکھیں ان سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تو ایک دھچکا تھا جو محمل کو لگا تھا یہ آنکھیں۔ مازیار نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میری زندگی میں خوش آمدید اینجل۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے سخت کر گیا تھا۔ اینجل؟ ایک دھچکا تھا جو اسے لگا تھا کہ اسے اپنی دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ لمحوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ماضی بدر سے ملاقات کے بعد وہ فوراً سے گھر آئی تھی مگر جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا سامنے لاؤنج میں اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ بابا، بھیا، کہاں سے آ رہی ہو نرمل؟ یہ سوال اس کے بابا کی طرف سے آیا تھا اور اس کا بھائی وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں بس کالج۔ جھوٹ بولنا کب سے سیکھ گئی ہو نرمل؟ اس کا بھائی چیخا نہیں تھا، نہ اس پر غصہ کیا تھا مگر اتنا اجنبی لہجہ۔ بھیا؟ کون تھا وہ لڑکا؟ تو کیا اس کے باپ بھائی سب جانتے تھے؟ اس کی ماں نے بے اعتباری سے اسے دیکھا تھا۔ راز کھل چکا تھا، اب سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بھیا، وہ بدر ہے، میری دوست کا بھائی، مجھے پسند کرتا ہے۔ چوروں کی طرح سر جھکاتے وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کی ماں کا دل کیا ایک تھپڑ اسے رکھ کر لگائے۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب نرمل؟ بابا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور تم؟ میں بھی بابا۔ وہ بزدل نہیں بن سکتی تھی، اسے اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ لینا تھا۔ مجھے اس کا نمبر اور ایڈریس دو۔ بابا کیوں؟ وہ ایک دم سے بدکی تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ اگر اس سے شادی کرنی ہے تو سیدھا ریاست اختیار کرے، چور راستے نہیں۔ اگر ابھی ہماری جگہ کوئی اور دیکھ لیتا تمہیں تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ وہ زور سے چلائے تو اپنی جگہ سہم سی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غلطی پر ہے مگر کم از کم اس کے بابا اور بھائی بدر سے ملنا تو چاہتے تھے، اس لیے اس نے فوراً سے اس کا ایڈریس ان دونوں کو دے دیا۔ اب بس اسے بدر کو یہ سب بتانا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ خفا ہوگا مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کو وہ فوراً سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تھی جب اس کی ماں اس کے پیچھے ہی اوپر آئی تھی۔ یہ صلہ دیا ہے تم نے ہمارے اعتبار کا نرمل؟ کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بابا کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ امی، بس کریں ابھی، بابا کے سامنے میں پہلے ہی شرمندہ ہوں، اب آپ تو شروع مت ہوں۔ اور ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، اگر پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، فضول میں بات کو مزید مت بڑھائیں۔ وہ ایک دم سے بیزاری سے تو بولی تو ان کو ان کے انداز پر جھٹکا لگا تھا، یہ ان کی بیٹی تو نہیں تھی۔ وہ غصے سے بیڈ پر اوندھے منہ پڑ گئی تو اور پھر شام ہوتے ہی اس نے بدر کو فون ملایا تھا مگر دوسری طرف سے فون بند تھا۔ اس کی جان پر بند آئی تھی۔ اگر بدر کو نہ بتاتی تو اس کے خفا ہونے کا خدشہ تھا مگر وہ فون رات تک آن نہیں ہوا۔ اس کی جان پر بند آئی تھی کہ کہیں اس کے باپ بھائی نے بدر کو کچھ نہ کہا ہو مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں بند رہی تھی اور اب اگلا دن طلوع ہونے کو تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ بدر کی کال نے اسے نئی زندگی لوٹائی تھی مگر جو بدر نے اسے کہا وہ اسے کسی گہری تہائی میں دھکیل گیا تھا۔ حال اس کی آنکھ کھلی تو پورا جسم تکلیف سے چور تھا۔ نقاہت محسوس کرتے اس نے ذرا سا آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تھا مگر تکلیف کی شدت سے اس نے واپس سے آنکھیں بند کی تھیں۔ نظر لگ گئی میری بچی کو میں ابھی صدقہ دے کر آتی ہوں۔ یہ بی جان کی آواز تھی جو اسے سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولتی اپنے بالوں میں نرم سا لمس محسوس کر وہ ٹھہری تھی۔
انگلیوں کا لمس وہ اپنے بالوں میں محسوس کر رہی تھی جو اسے الگ سا سکون دے رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کے کانوں میں اس کی آواز پر ایک سکون سے اسے اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے شخص کو دیکھا جس کی خوشبو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ مگر کیا واقعی وہ یہی شخص تھا؟ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس نے مازیار کے چہرے کو چھونا چاہا تھا، مگر وہ ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی مازیار کی گرفت میں آیا تھا۔ کیوں خود کو بیمار کر لیا ہے آپ نے مہمل؟ ساری سوچیں جھٹک دیں۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتا وہ اس سے ایسے مخاطب تھا جسے وہ نہ جانے کتنے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اپنی ساری تکلیفیں بھول جائیں، زندگی بہت خوبصورت ہے، معمولی تکلیفوں پر یوں خود کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ میرا دکھ بہت بڑا ہے، کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جو اتنے دنوں میں کسی سے نہیں کہہ سکی تھی، اس شخص سے کہہ رہی تھی جس سے اس کا تعلق ابھی کچھ وقت پہلے جڑا تھا۔ اپنے سارے درد مجھے دے دیں اور مجھ سے یہ وعدہ لے لیں کہ میرا ساتھ آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ اتنے پر یقین کیوں ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ بہت مضبوط ہیں، بہت بہادر۔ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، نہ مضبوط۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے تھے جنہیں مازیار نے بہت نرمی سے اپنی پوروں پر چنا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ جو کمزور تھی وہ مہمل وجدان تھی، اور جو اب مضبوط و بہادر ہے وہ مہمل مازیار ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس شخص نے اپنے لفظوں سے اس کی مسیحائی کی تھی۔ بہت پرسکون ہوتے اس نے آنکھیں موندی تھیں کہ اس کا ہاتھ اب بھی اسے سکون پہنچا رہا تھا۔